ہم سے مت پوچھئے علی کیا ہے، ہم سے مت پوچھئے علی کیا ہے، ہم تو بس ایک بات جانتے ہیں، ہم تو بس ایک بات جانتے ہیں، کیا ولایت ہے اور ولی کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ آج ایک میرے لیے اعزاز کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، اتفاقاً ملاقات ہوئی اسکردو میں معروف شاعر، ادیب، رسائی ادب کی دنیا کا شہسوار، اور ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، برصغیر کی تاریخ، برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں رسائی ادب کا سب سے بڑا نام جناب ریحان اعظمی کے فرزند ارجمند اسکردو تشریف فرما تھے، اور اچانک ملاقات ہوئی، اتفاقاً یہاں پہ ملاقات ہوئی اور معلوم ہوا کہ آج ان کی سالگرہ بھی ہے۔ ریحان اعظمی ایسی شخصیت ہے کہ ان کے نام سے پوری دنیا واقف ہے، خاص کر مکتبہ اہل بیت کے چاہنے والے ان کی شاعری کی وجہ سے، انہوں نے جو خدمات سر انجام دی ہے رسائی ادب میں، اس کی وجہ سے پوری دنیا ان کو جانتی ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ شعراء میں چند ایک شعراء ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو مدحت محمد و آل محمد میں صرف کر دی، ان میں سر فہرست ڈاکٹر ریحان اعظمی ہیں۔ ان کی جو فکری نہج تھی، جس نہج پہ وہ شاعری کیا کرتے تھے، وہاں تک رسائی ممکن نہیں ہے عام انسان کی۔ وہ تخیلات کی اس دنیا میں ہوتے تھے کہ وہاں پر انہیں الفاظ و معانی، استعارے، تلمیحات کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ الفاظ محتاج تھے ان کی لب کشائی کے۔ وہ بولتے تھے تو گوہر گھولتے تھے، اور ان کا ایک ایک کلام آپ اٹھا کے پڑھنا شروع کریں، وہ گہرائی اور وہ فصاحت، وہ بلاغت، وہ تلمیحات۔ اور پھر سب سے اصل بات یہ ہے، جب رسائی ادب میں کوئی شاعری کرتا ہے تو تاریخ پر گرپ ہونا، تاریخ کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ ہونا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ان کی شخصیت ایسی تھی جب وہ شاعری کرتے تھے تو فن شاعری کے علاوہ، تکنیک کے شاعرانہ تکنیک کے علاوہ، تغزل کے علاوہ، وہ شاعری میں تاریخ کو جس انداز میں سمو لیتے تھے، تاریخ کو جس انداز میں پیش کرتے تھے، اور خاص کر ان کی جو منظر بیانی ہوتی تھی وہ کمال کی ہوتی تھی۔ ان کی شاعری اور رسائی ادب میں انہوں نے جو مقام پایا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بے لوث ان کی خدمت ہے۔ انہوں نے دنیا کی رنگینیوں سے وہ کبھی مرعوب نہیں ہوئے، دنیا کی چمک دمک سے کبھی مرعوب نہیں ہوئے، قلندرانہ ان کا مزاج تھا، اور انہوں نے جو زندگی گزاری ہے، میں کہتا ہوں کہ آج ان کی سالگرہ بھی ہے، وہ اس دنیا میں بظاہر نہیں رہے کہنے کو تو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ امر ہو گئے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، اور اس کی بنیادی وجہ جو کہ پہلے میں نے عرض کیا وہ یہی ہے کہ مدح محمد و آل محمد کے اس بحر بے کرام میں غرق ہو گئے جہاں موت کا تصور نہیں ہے، جو حیات جاویدانی ہے، جہاں زندگی ہے، جہاں روشنی ہے، جہاں بلندی ہے، جہاں پہ انسان، عام انسان کی فکر، عام انسان کی سطح وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ میں اتنا کہوں گا کہ جن ہستیوں کی مدح سرائی
جن ہستیوں کی تعریف و توصیف رب ذوالجلال نے، رب کائنات نے کی ہو، تو اس سے بڑا کام، اس سے عظیم کام، اس سے بہتر کام دنیا میں شاید ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں دعا بھی کرتا ہوں ان کی درجات کی بلندی کے لیے، اور ان کے فرزند ارجمن کو بلاد اہل بیت بلتستان میں دل کی گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور یہ جو ہمارا ناطہ ہے، یہ جو ہمارا رشتہ ہے، وہ محبتوں کا رشتہ ہے، وہ نظریات کا رشتہ ہے، وہ خون کے رشتوں سے کہیں بلند ہے۔ تو میرے مہمان بھی ہیں، میرے عزیز بھی ہیں، اور ریحان اعظمی کی شاعری سے میں صرف متاثر نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ رسائی ادب میں برصغیر پاک و ہند میں جن گنتی کے چند شخصیات نے حق ادا کر دیا ہے، ان میں سے ایک نام جنہوں نے واقعی رسائی ادب میں حق ادا کر دیا ہے وہ ہے ریحان اعظمی۔ میرے لیے آج بہت اعزاز کی بات ہے کہ معروف شاعر اہل بیت ریحان اعظمی صاحب مرحوم کے صاحبزادے میرے بھائی معصوم اعظمی صاحب اس وقت اسکردو میں تشریف رکھتے ہیں۔ ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہمارے بہت ہی محترم بڑے بھائی کچو بشارت حسین مقپون صاحب کی نے آج ان کے اعزاز میں یہاں پر ایک چھوٹی سی تقریب رکھی ہے، اور بالاتفاق آج مرحوم کی سالگرہ بھی تھا، تو اس حوالے سے میں نے سوچا انہی کا ایک کلام مولا علی کی شان میں منقبت سے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ اس کا ثواب انشاءاللہ مرحوم کی روح تک ضرور پہنچے گا۔ آمین۔ تو عرض کر رہا ہوں۔ ہم سے مت پوچھئے سبحان اللہ۔ علی کیا ہے، واہ واہ واہ۔ ہم سے مت پوچھئے علی کیا ہے، ہم تو بس ایک بات جانتے ہیں، ہم تو بس ایک بات جانتے ہیں، کیا ولایت ہے اور ولی کیا ہے، ڈال سر پر علی کی خاک قدم، ڈال سر پر علی کے خاک قدم، دیکھ پھر لطف بندگی کیا ہے، دیکھ پھر لطف بندگی کیا ہے، دیکھ لیجئے نبی کے کاندھوں پر، کیا کہنے، دیکھ لیجئے نبی کے کاندھوں پر، ہم سے مت پوچھئے علی کیا ہے، ہم سے مت پوچھئے علی کیا ہے، خود علی بانٹتے ہیں رزق سخن، خود علی بانٹتے ہیں رزق سخن، پھر میرے رزق میں کمی کیا ہے،
پھر میرے رزق میں کمی کیا ہے، ذکر عباس کر کے ہم جانے، ذکر عباس کر کے ہم جانے، یہ سخاوت ہے کیا سخی کیا ہے، کرتا رہتا ہوں یا حسین حسین، کرتا رہتا ہوں یا حسین حسین، اور دستور ماتمی کیا ہے، اور دستور ماتمی کیا ہے، کرتا رہتا ہوں یا حسین حسین، کرتا رہتا ہوں یا حسین حسین، اور دستور ماتمی کیا ہے، مختار از کرم ذکر حیدر نے بخش دی ذکر حیدر نے بخش دی عزت، ورنہ ریحان اعظمی کیا ہے، ورنہ ریحان اعظمی کیا ہے، خود علی بانٹتے ہیں رزق سخن، خود علی بانٹتے ہیں رزق سخن، پھر میرے رزق میں کمی کیا ہے، پھر میرے رزق میں کمی کیا ہے، اور ذکر حیدر نے بخش دی عزت، ذکر حیدر نے بخش دی عزت، ورنہ ریحان اعظمی کیا ہے، ورنہ ریحان اعظمی کیا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ یار بھائی کیا بہترین آپ نے۔ میں معصوم اعظمی فرزند ڈاکٹر ریحان اعظمی پورے بلتستان کا جو ہے بہت شکر گزار ہوں کہ میں پچھلے دنوں یہاں آیا ہوں، اور مجھے جتنی عزت یہاں پہ ملی ہے، میری جتنی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، میں بالکل بھی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اس کو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پپا کی سالگرہ کا دن تھا، اور ویسے تو میں پچھلے دنوں بڑا مصروف تھا، گروپ کے ساتھ تھا، لیکن یہ ہمارے بھائیوں نے بہت محبت کے ساتھ یہ پروگرام ارینج کیا پپا کی سالگرہ کا، اور میں اس کے ساتھ ساتھ ہی بہت شکر گزار ہوں جناب کاظم میثم صاحب منسٹر ایگریکلچر، اور جناب وزیر محمد سلیم صاحب، اور بالخصوص ہمارے یہ اسکردو ٹی وی کے ذیشان مہدی صاحب، اور شاعر ہیں بہترین یہ، اس کے ساتھ ساتھ یاور بھائی ہمارے یاور مرغوب بہترین منقبت خان ہیں اور بہترین کلام پڑھتے ہیں، اور بہت ہی ہمارے دل عزیز جنہوں نے ان سب نے مل کے یہ پروگرام ارینج کیا اور میرے لیے میری حوصلہ افزائی کی۔ میں بہت شکر گزار ہوں، میں مطلب الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارے بشارت حسین بلتستان آزاداری فرم کے
تمام ممبران، ان سب کا شکر گزار ہوں، اور بہت بہت بارگاہ پروردگار، بارگاہ معصومین میں دعا گو ہوں آپ سب کے لیے کہ مولا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کریں، آپ سب کی تمام حاجات کو پورا کریں، آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور آپ سب دیکھنے والوں کے لیے سے جو ہے میں اپنے لیے بھی التماس سے دعا کروں گا، اور بس ایک کلام پیش کروں گا اس سے پہلے آپ لوگ سے التماس کرتا ہوں کہ میرے والد محترم کے لیے ایک بار، اور میرے بھائی مرحوم سلمان اعظمی، والدہ اور ہمارے تمام شہدائے ملت جعفریہ اور آپ سب کے مرحومین کے لیے اپنے دل میں ایک دفعہ درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس پپا کے کلام سے ہی چند شعر آپ لوگ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں۔ میرے خدا یہ دعا مستجاب ہو جائے، میرے خدا یہ دعا مستجاب ہو جائے، یہ جسم خاک در بوتراب ہو جائے، یہ جسم خاک در بوتراب ہو جائے، جو ایک لمحے کی غفلت ہو ذکر حیدر میں، جو ایک لمحے کی غفلت ہو ذکر حیدر میں، مجھے تو سانس بھی لینا عذاب ہو جائے، مجھے تو سانس بھی لینا عذاب ہو جائے، زمین عشق علی پر کبھی سفر تو کرو، زمین عشق علی پر کبھی سفر تو کرو، ابس ہے قبر کی مٹی خراب ہو جائے، ابس ہے قبر کی مٹی خراب ہو جائے، اور علی سے عشق کا ہے معجزہ خدا کی قسم، علی سے عشق کا ہے معجزہ خدا کی قسم، غریب علم بھی عزت مآب ہو جائے، غریب علم بھی عزت مآب ہو جائے، علی کی مدح سرائی میں، علی کی مدح سرائی میں تجربہ ہے میرا، علی کی مدح سرائی میں تجربہ ہے میرا، جو لفظ ذہن میں آئے کتاب ہو جائے، جو لفظ ذہن میں آئے کتاب ہو جائے، اور نسب خراب کو ادراک ہو نہیں سکتا، نسب خراب کو ادراک ہو نہیں سکتا، پس سوال علی لاجواب ہو جائے، پس سوال علی لاجواب ہو جائے، اور شعر بطور خاص، علی کا حکم تو کیا ہے فقط اشارہ ہے، علی کا حکم تو کیا ہے فقط اشارہ ہے، بلند ڈوبا ہوا آفتاب ہو جائے، بلند ڈوبا ہوا آفتاب ہو جائے، اور عریضہ بارہویں حیدر کو لکھ رہا ہوں میں، عریضہ بارہویں حیدر کو لکھ رہا ہوں میں، بس اب تو آپ کی آمد جناب ہو جائے، بس اب تو آپ کی آمد جناب ہو جائے، حضور آئیے تشنا لبی کا عالم ہے، حضور آئیے تشنا لبی کا عالم ہے، نصیب حب علی کی شراب ہو جائے، اور مختے کی عبادت شرف کی بات ہے ریحان اعظمی کے لیے، شرف کی بات ہے ریحان اعظمی کے لیے، اسی صدی میں جو تعبیر خواب ہو جائے، اسی صدی میں جو تعبیر خواب ہو جائے، عزت معاف ہو جائے، دوبارہ پڑھیے گا، علی سے عشق کا ہے معجزہ خدا کی قسم، کیا بات ہے، علی سے عشق کا ہے معجزہ خدا کی قسم، غریب علم بھی عزت مآب ہو جائے، غریب علم بھی عزت مآب ہو جائے، میرے خدا یہ دعا مستجاب ہو جائے، یہ جسم خاک در بوتراب ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ میرے لیے انتہائی یعنی کہ میں خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ آج ایک انتہائی متبرک اور پر رونق جو ہے نا محفل یہاں اس کا انعقاد ہوا، اور یہ آج ہی کے دن شاعر اہل بیت انیس ثانی جناب ریحان اعظمی صاحب کی سالگرہ کے موقع پر ان کے فرزند ارجمن معصوم اعظمی صاحب یہاں بلتستان میں تشریف رکھتے ہیں، اور ہمارے لیے انتہائی یعنی کہ خوشی اور مسرت کا لمحہ ہے کہ وہ جو ہے نا انہوں نے ہماری میزبانی قبول کی، ہمیں عزت بخشی اور یہاں ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، اور ایک
محفل کا یہاں انعقاد ہوا اور اس میں میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے یاور علی مرغوب صاحب کا کہ آپ نے اس میں کوآرڈینیشن کی اور آپ نے ہمیں ان تک پہنچنے میں ہماری بھرپور مدد کی. اور اس سے محفل میں جناب کاظم میثم صاحب منسٹر ایگریکلچر اور جناب وزیر محمد سلیم صاحب وزیر تعمیرات وہ بھی تشریف لائیں. ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی انتہائی مصروفیات سے وقت نکالا اور اس سارے ایونٹ کو، ان ساری چیزوں کو آرگنائز کر کے یقیناً جو ہے نا اس میں اسکردو ٹی وی اور ذیشان بھائی اور ان کی ٹیم نے بھی بھرپور کردار ادا کیا. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں سب سے زیادہ ممنون ہوں، مشکور ہوں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں معصوم اعظمی صاحب کا کہ آپ بھی اپنے یہاں پر اپنے شیڈول میں بہت زیادہ مصروف تھے، لیکن آپ نے ہمارے لیے وقت دیا اور آج اس انتہائی متبرک جو ہے نا اس محفل کو یہاں منعقد کرانے میں آپ نے جو ہمارا ساتھ دیا. یقین کریں اس سے ہماری بڑی حوصلہ افزائی بھی ہوئی اور بلتستان آزاداری فورم ہمارے ہر رکن، ہر تمام ہمارے ممبران کی خواہش تھی کہ ہم آپ کے پاس جب بھی کراچی پہنچے تو ہم تسلیت کے لیے وہاں آ جاتے ہیں، لیکن قدرت کا کرنا کہ آپ کو خود یہاں بطور مہمان یہاں تشریف لائیں. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ ریحان اعظمی صاحب، یقیناً معصوم کا فرمان ہے کہ جو صد کے دل سے محمد وال محمد کی مدح سرائی کرتا ہے تو وہ جو ہے نا ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے. اور ہمارا عقیدہ یہی ہے اور ہماری ایمان ہے کہ ریحان اعظمی صاحب ہمیشہ کے لیے امر ہیں، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند تر کریں اور ہم سب کو جس طرح انہوں نے دین اور ملت کی خدمت کی ہے اسی طرح کی خدمت کرنے کا ہمیں بھی موقع دیں اور ہمیں بھی توفیق دیں. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو بھی شاد و آباد رکھیں اور انشاءاللہ جب بھی ہمیں اگلا پروگرام کے لیے ہمیں وقت دیں گے ہم بہت ہی منظم انداز میں اس چیز کو کریں گے. تو اسی دعا کے ساتھ اور مرحوم ریحان اعظمی صاحب کا جو شعر ابھی پڑھا، علی سے عشق کا ہے معجزہ خدا کی قسم، علی سے عشق کا ہے معجزہ خدا کی قسم، غریب علم بھی عزت میں آپ ہو جائے. بہت شکریہ.